فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ مہدی علیہ السلام امت مسلمہ کے لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کنیکشن جو ہے وہ ہر انسان کا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا وہ نبیوں جیسا نہیں ہے، وہ نبیوں جیسا نہیں ہے۔ رہی بات وحی کی، تو وحی آنے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، رب نے، پروردگار ہمارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے۔ مریم سلام اللہ علیہا کی طرف وحی کی ہے۔ تو محض وحی سے کوئی نبی رسول نہیں بن جاتا۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ ہاں، سوال ایک بندے نے مرزا سے کیا، وہ کہتا ہے کہ میں اگر وہ مہندی اگر میر معاویہ کا بھی زندہ باد کا نعرہ لگائے گا تو میں ان کے ساتھ ہی ہوں۔ وہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اسے نا حضرت معاویہ کی دشمنی کا فوبیا ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بندہ منفی ذہن قول و عمل رکھے، اس کے گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ وہ حضرت معاویہ ہوں، حضرت علی ہوں، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے دونوں رضی اللہ عنہ، ہم ان کی بشری کوتاہیوں کو اپنا موضوع سخن نہیں بناتے۔ اکثر بھائی وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ صاحب آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں اس کو موضوع نہیں بناؤں گا، اگر آپ ہماری اصلاح نہیں کریں گے تو ہمیں گمراہ۔ یار ایک بات ذہن رکھیں، نظریات کا رد ہوتا ہے، نئی بوتل اور پرانی شراب، یہ نظریات پرانے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، کبھی بجھ جاتے ہیں، دھواں نکلتا ہے، کبھی پھر آگ بھڑکتی ہے۔ تو مرزا جو ہے وہ ایک نئی بوتل ہے، اس سے پہلے مولوی اسحاق، اس سے پہلے خلافت و ملوکیت، بات کی سمجھ ہے؟ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بھائی نام لیے بغیر جو اس کے نظریات ہیں نا، ہم کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنی کثرت سے اس کا نام لیں؟ نام لیے بغیر آپ نظریات پیش کریں، ہم ان کا رد کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے دماغوں پہ سوار کر لیا ہے، ہماری زندگیاں اس کے خیال سے بھی پاک ہیں۔ بات کی سمجھ آئی؟ سوال ایک ہے لیکن اس کے دو سوال بنتے ہیں۔ امام کے پیچھے با جماعت نماز پڑھتے ہوئے فرائض کی نیت کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نیت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے دل کا ارادہ۔ تو عبادات، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، نماز ہو، ان کے لیے دل کا جو ارادہ ہے یہی نیت ہے۔ الگ سے نیت کے جو الفاظ ہیں، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے، نماز اثر دی، پیچھے اس امام دے، اللہ اکبر، تو یہ جو نیت ہے یہ بناوٹی ہے، بنانے والے نے شریعت سازی کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور عمل کرنے والا جو ہے وہ بدعت کا مرتکب ہے۔ جب علماء نے ان سے اس نیت کا سوال کیا تو جواب نہیں بن پڑا۔ آج کل انہوں نے لوگوں کو ایک نیت پر لگایا ہوا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یا بعض لوگ پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ بدعت کے لیے الفاظ آپ قرآن سے لیں، سنت سے لیں، بدعت جو ہے وہ بدعت ہی رہے گی۔ انسان چوری کا ارتکاب کرے تو مسجد کا مال ہو، وہ کہے جی یہ مسجد کا مال وقف ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، تو وقف کے سارے مسلمان مالک ہوتے ہیں؟ بھئی چوری ہے مسجد کی بھی، بلکہ مسجد کی چوری بڑا جرم ہے۔ تو یہ زبانی نیتیں بدعت ہے،
جو نیت ہے وہ دل کا ارادہ ہے. گھر یا مسجد میں سنت یا نوافل کی ادائیگی کے لیے نیت لازمی ہے. فی زمانہ متروک سنتوں میں سے سنت ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں نوافل نہیں پڑھتے، اپنے بیڈ روم میں نوافل پڑھیں، شیطان بھاگیں گے. آپ پانی پکڑ لیں. آپ اپنی دکان پر فیکٹری میں نوافل پڑھیں، جادوگر شیطان آپ کا حاسد خائب و خاسر ہوگا. میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہو تو یہ کھٹ پٹ شیطان کرواتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے وہ تخت لگاتا ہے اور جرائم کراتا ہے، اور شیطان آ کر بتاتا ہے کہ میں نے لڑوا دیا، میں نے قتل کروا دیا، میں نے چوری کروا دی، میں نے فساد کروا دیا. ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی حتیٰ کہ طلاق کروا دی، تو وہ اس کو شاباش دیتا ہے اور اپنے قریب بٹھا لیتا ہے. تو میاں بیوی کی جہاں لڑائی ختم نہ ہوتی ہو، ان کو بیڈ روم کے اندر جہاں وہ سوتے ہیں وہاں نماز پڑھنی چاہیے تاکہ شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے.